بسم رب العالمین قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل اتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا وضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللہ خالق الکل شیء وهو واحد القہار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حقیقی عرفان کے حقیقی خداوند پروردگار عالم کے پاک اور مبارک نام کو جلال دیتے ہوئے آپ تمام سامعین ناظر خدمت پہ سلام اور خوش آمدید۔ عزیزو، اسماء الحسنی مظہر صفات خداوندی کے عنوان سے ہماری گفتگو مسلسل جاری ہے، اور آج کا عنوان ہے قہار یا قہارو، یعنی جو سب سے زیادہ قہر نازل کرے، جو سب سے زیادہ برباد کرے، جو سب سے زیادہ تباہ کر دے، اور یہ خدا کے نام کے ساتھ منسوب ہے، اور پورے قرآن میں تقریباً 7 مقام پر یہ ہے، اور کتاب مقدس میں 265 مقام پر تقریباً ہے یہ لفظ قہار۔ عزیزم، سرنامہ کلام میں ہم نے قرآن شریف کے 13واں پارہ ہے، اور سورہ نمبر 13 سورہ رعد، اس کی آیت نمبر 16 کی ہم نے تلاوت کی، اور جتنی بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ترجمہ جو ہے مولانا فتح محمد جالندھری صاحب کے قرآن سے لیا گیا ہے، اور اس صفحہ نمبر 413 ہے۔ عزیز، آپ غور کریں گے کہ جب ان سے پوچھا کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے، تو پھر کہا کہ تم ہی کہو کہ اللہ۔ ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہو، کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہے؟ کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا، کیا انہوں نے اللہ کی سی مخلوقات پیدا کی ہیں جس کے سبب ان کے لیے مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہیں؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور یکتا اور زبردست ہے۔ عزیزو، قرآن اور کتاب مقدس، ان دونوں میں خدا پروردگار عالم کو وحدہ لا شریک کہا گیا ہے۔ اب جو اس کو وحدہ لا شریک نہ مانے اور دوسرے کو کسی اور کو مان کر کے چلے، جس کا مطلب نے شرک کیا، اور شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب کوئی اگر انجانے میں کرے تو وہ وحدہ لا شریک وہ معاف کر دے، لیکن جان بوجھ کر کوئی شرک کرے گا جس کا مطلب اس کو معافی نہیں ہے، اس کا قہر اس کے لیے آئے گا۔ ہم چلتے ہیں پھر سورہ 23واں پارہ سورہ صاد 38واں سورہ ہے، اور آیت نمبر ہے 68۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ واحد القہار۔ کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ کے لیے اللہ اکیلے اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی پیغمبر اسلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف خبردار کر سکتے ہیں، آپ صرف سنا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن آپ کہیے کہ خدا جو ہے وہی غالب ہے، وہی معبود ہے۔ اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں سورہ مومن 24واں پارہ ہے اور 40واں سورہ ہے، آیت نمبر 16۔ وَيَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ وَحْدِ الْقَهَّارِ۔ جس روز وہ نکل پڑیں گے، یعنی ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی۔ یہ قیامت کی بات ہو رہی ساری۔ سوال ہوگا آج کس کی حکومت ہے، یعنی قیامت کے دن سوال ہوگا کہ بتاؤ کس کی حکومت ہے، تو جواب ملے گا اللہ کی، جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 12 پارہ ہے اور سورہ بھی 12واں ہے، سورہ یوسف، اس کی آیت نمبر ہے 39۔ عزیزو، اس میں یاد ہو یا صاحب السجن الارباب المتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یعنی یہ واقعہ اگر سمجھنا ہے تو آپ کو سورہ یوسف میں جناب یوسف اسلام کو جب قید کیا گیا تھا، اور اس وقت وہاں 2 ایسے آدمی تھے جنہوں نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کے تعبیر کے لیے ان کے پاس آئے تھے، تو ان سب سے پہلے انہوں نے یہی پیغام دیا جناب یوسف اسلام نے کہ اے میرے قید خانے کے رفیقوں،
بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے ہیں یا اللہ جو اکیلا ہے اور غالب، سب پر غالب ہے؟ پھر ہم سورہ 13واں پارہ ہے اور سورہ 14واں سورہ ہے سورہ ابراہیم، آیت نمبر ہے 48، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرز اللہ وحد القہار۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، یعنی دوسری زمین بنا دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے سامنے نکل کر کھڑے ہوں گے جو یکتا اور زبردست ہے۔ عزیزو، ہم نے قرآن شریف کی جو چیز پیش کی آپ کی خدمت میں، اب ہم چلتے ہیں جناب نحوم کا صحیفہ ہے اور اس کی ہم پہلی دو آیت تلاوت کرتے ہیں اور پھر مسلسل اس میں ہم بہت ساری چیز آپ کو پیش کریں گے کہ ہاں یہ نحوم جو تھے یہ ایک منظوم کتاب تھی، انہوں نے نظم میں لکھی تھی خدا کی شان میں، اور پھر اس میں انہوں نے نینوا کے جو زوال کے سبب تھے اس میں خوشی کا بھی اظہار کیا تھا، اور نینوا اسرائیلی کے قدیمی اور ظالم دشمن اسوریا کا دارالحکومت تھا 7ویں صدی قبل مسیح کے اواخر میں نینوا پر زوال آیا اور تباہ برباد ہوا۔ اس تباہی کو اس ظالم اور سرکش قوم پر خدا کا قہر و غضب نازل ہوا۔ یہ القوشی نحوم کی ایک رویا ہے، انہوں نے اس کو صحیفہ کو لکھا ہے اور اس میں نینوا کے خلاف خدا پروردگار عالم کا غصہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کی دوسری آیت کہ خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے، ہاں خداوند انتقام لینے والا قہار ہے۔ خداوند اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے قہر قائم کرتا ہے۔ اسی نحوم کی تیسری آیت میں ہے کہ خدا قہر کرنے میں دھیما اور قدرت میں بڑھ کر ہے اور مجرم کو ہرگز بری نہ کر دے گا۔ اور اس کے 5ویں آیت میں ہے کہ اس کے خوف سے پہاڑ کانپتے ہیں اور ٹیلے پگھلتے جاتے ہیں، اس کے حضور زمین، ہاں دنیا اور اس کے سب معموری تھر تھراتی ہے۔ اسی کے ہم پھر غور کرتے ہیں کہ 9ویں آیت میں ہے کہ تم خداوند کے خلاف کیا منصوبہ باندھتے ہو، اور خدا یہ چیلنج کرتا ہے ہر زمانے کے حکمران کو، ہر زمانے کے ان عہدیدار کو، بلکہ ہر انسان کو کہتا ہے کہ تم خداوند کے خلاف کیا منصوبے بناتے ہو، وہ بالکل نابود کر ڈالے گا، عذاب دوبارہ نہ آئے گا۔ یعنی سوال کیا خدا کا عذاب نہیں آئے گا؟ بالکل وہ عذاب نہ آ سکتا ہے، اگرچہ الجھے ہوئے کانٹوں کے مانند پیچیدہ اور اپنی مے میں تر ہوئیں تو بھی وہ سوکھے بھوسے کی طرح بالکل جلا دیے جائیں گے۔ آپ دیکھیں خدا مسلسل اپنی ہر چیز کو پیش کرتا ہے اور کرنے کے بعد قہر کس پر نازل کرے گا؟ خدا ایمانداروں پر نہیں، اس کے چاہنے والوں پر نہیں، بلکہ جو اس کے چاہنے والوں کے دشمن ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ انبیاء بہت مختصر آئے لیکن قومیں بہت زیادہ تعداد میں تھیں اور انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا، یعنی انبیاء کو شہید بھی کیا، بہت سارے ظلم بھی ہوئے انبیاء کے ساتھ، لیکن انہوں نے پیغام الہی کو نہیں چھوڑا، دعوت دیتے رہے۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ رومیوں کا خط اور اس کی دوسرے باب کی چند آیتیں ہیں۔ پس اے الزام لگانے والو، تو کوئی کیوں نہ ہو تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے تو ہی وہی کام کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کیسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہے۔ اے انسانوں، تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا؟ یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ عزیزو، ہمیشہ خدا یہ کہتا ہے کہ دیکھو کس سے محبت کرتا ہے؟ دو شے سے، توبہ کرنے والوں سے اور پاکیزہ رہنے والوں سے خدا بہت محبت کرتا ہے۔ یہاں بھی کہہ رہے کہ توبہ کرو اور پھر دیکھو کہ خدا کی فضیلت، خدا کی برکت تمہارے ساتھ رہتی ہے کہ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے۔ عزیزو، قہر والے دن کون سا؟ یعنی قیامت کے دن کے تذکرہ ہو رہا۔ دنیا میں تو جو ہے وہ ہے، لیکن آخرت کے لیے جو لوگوں نے اپنے لیے کانٹے بو رہے ہیں یا اپنے لیے جو عذاب مو رہے ہیں، اصل میں وہ یہاں سے اپنے لیے جہنم کی آگ لے کر جائیں گے اور تیاری کر رہے ہیں۔ عزیزو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور جو نہیں ہے تو اس کا مطلب ان کی زندگی نہیں ہوگی۔ مگر جو تفرقہ انداز، آج ہمارا پورا معاشرہ، کہیں بھی چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، یہی چیز ہے۔ مگر جو تفرقہ انداز اور حق نہ ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے، اور ان پر غضب اور قہر ہوگا، اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کے جان پر آئے گی۔ خدا نے یہاں قید نہیں لگا، اس لیے خدا کبھی کسی کے طرفداری نہیں کرتا ہے۔ وہ دو ٹوک فیصلہ کرتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ ہم اس ظلم میں ہیں کہ جی ہم بہت معزز ہیں، ہم بہت نجات یافتہ ہو گئے، لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہے ہمارے پاس چکے جب تک ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کیا کہ ہم نجات حاصل کر چکے ہیں۔ اگر ہمارا اعمال سے ہمارے پڑوسی خوش نہیں ہے تو پھر سوچے کہ ہم کہاں ہیں۔ تو اپنی ساری جان اور سارے دل کے ساتھ، اب جیسے تو اپنے آپ سے محبت کر تو اپنے پڑوسی سے محبت کر۔ مکاشفہ یہ کتاب مقدس کی آخری کتاب ہے۔ اس میں پوری حالات دنیا کے قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد کی بھی ساری چیزیں درج ہیں۔ وہ کشف کیا کے ذریعہ حضرت یسوع المسیح سلام علیہ نے اپنی خاص شاگرد یوحنا کو جب اس کیفیت میں ڈالا اور انہیں وہ ساری چیزیں دیکھی، پھر انہیں اسے قلم بند کیا تھا۔ اسی لیے اس کا نام یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ عرفان حاصل ہوتا ہوا ان کے، اور وہ عرفان کہ جس سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ خدا دور نہیں ہے بلکہ ہمارے جسم اس کا مسکن ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ 14ویں باب کے 9 سے 11 آیت میں خدا کیا چیز ہے اس کے اندر۔ پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتہ نے آ کر کے بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کے قہر اس کے خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے سے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے وہ برہ کے سامنے آگ اور گندھک کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ آپ نے غور کیا کہ خدا کسی بھی غیر معبود کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے کسی بت، کسی جانور کی تصویر بنائی جائے اور اس کو چھاپ اپنے ہاتھوں میں لگائی جائے۔ آج کل ٹیٹو بہت بنائے جا رہے ہیں، تو غور کرو کہ ہاں خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ اور ان کے عذاب کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا، جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں، ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ عزیزو، ہم پھر دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے کلام کے ذریعہ کسی نہ کسی انداز میں ہر زمانے کے لوگوں کو راہ ہدایت دیتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم سنی سنائی بات پر نہیں بلکہ خود تحقیق کرو۔ اور جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہے وہ اس چیز کو بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ فارمولے کے بعد اس کے پریکٹیکل کروائی جاتی ہے۔ پریکٹیکل ہر اسٹوڈنٹ کرتا سائنس کا، لیکن آرٹس یا کامرس والا پریکٹیکل نہیں کرتا سائنس کا، اسی لیے اسے نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں کیا چیز ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں مکاشفہ 15ویں باب کی پہلی آیت سے ہم تلاوت کرتے ہیں کہ پھر میں نے آسمان پر ایک اور عجیب شان، یعنی 7 فرشتے ساتھوں پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے، کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا۔ پھر میں نے شیشہ کا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی، جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کی عدد پر غالب آئے تھے، ان کو اس شیشے کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے تھے دیکھا، اور خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برہ کا گیت گا گا کر کہتے تھے، اے خداوند قادر مطلق، تیرے کلام بڑے اور عجیب ہیں۔ اے ازلی بادشاہ، تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ اے خدا، کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ سب تو ہی قدوس ہے، اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کا کام ظاہر ہوں گے۔ عزیزو، ایک اور آیت پھر ہم آگے چلتے ہیں، یہ ہے مکاشفہ 16ویں باب کی پہلی آیت ہے۔ پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز کے ان 7 فرشتوں سے کہتے سنا کہ جاؤ، خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر الٹ دو۔ عزیزو،
مکاشفہ کے مطالعے سے بھی آپ کو بہت ساری خدا کے عذاب، خدا کے قہر اور خدا کی ان اسما کے جلالت کی چیزیں نظر آئیں گی۔ ہم جب تک اس خدا کو وحدہ لا شریک تسلیم نہیں کر لیتے، جب تک ہم اس کے قوانین کو دل و جان سے نہیں مانتے، جب تک ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، صرف دعویٰ ہمارے لیے کوئی کارآمد نہیں ہو سکتا۔ ایماندار کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن ایمان کے ساتھ اس کے احکام کی پیروی کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ابلیس ہمیں ہر قدم پر کوئی نہ کوئی رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ تو وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو ابلیس کی رکاوٹ کو بھی کچل دے اور اس خدا سے دعا کے ساتھ ہر کام کا آغاز کرے، تو یقیناً خدا اس کام میں برکت دیتا ہے اور اس کام کے پائے تکمیل تک، بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ برکتیں رہتی ہیں۔ اور خدا اپنا قہر پھر ختم کر دیتا ہے اس بندے کے لیے جو توبہ کر لیتا ہے اور اس کو خدا کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ میں پاک و پاکیزہ ہوں اور میرے جیسا کوئی عبادت کرنے والا نہیں، وہ مغرور ہو جاتا ہے۔ وہ واقعہ حضرت یسوع مسیح کا بہت مشہور ہے، جو آپ نے تمثیل پیش کی تھی کہ دو آدمی تھے، ایک فقیہ فریسی ہے جو خدا کے گھر میں آ کر کے اور دعا کر رہا ہوتا ہے کہ میں دیکی بھی دیتا ہوں اور میں 3 ہفتے میں 2 دن روزہ بھی رکھتا ہوں، بہت سارے خدا کے احسانات جتائے کہ اپنی نیکی کرنے کے، اور میں اس جو محصول لینے والا اس جیسا نہیں ہوں۔ لیکن دوسرے لمحے وہ ایک کونے پہ کھڑا ہو کر کے بالکل علیحدہ ہو کر کے وہ اپنے سر جھکا کر کے اور اس پہ سینے پہ ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ یعنی کہ جس نے اپنے گناہ تسلیم کر لیے اور اپنے اس خدا کے حضور پیش کر دیا کہ خداوندہ میں گناہ گار ہوں اور میری گناہ تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ پوچھا کہ بتاؤ دونوں میں سے کون خدا کے نگاہ میں بہتر رہا، وہ ساہوکار یا وہ فقیہ فریسی؟ چونکہ اس نے احسان جتایا، اور ساہوکار کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ تو جس نے اپنے گناہ اپنے پروردگار عالم کے حضور پیش کر دیے اور توبہ کر لی اور توبۃ نصوحہ کیا، یعنی پھر گناہ نہ کرے گا، تو خدا پھر اس کے زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں کہ ایک کمرہ ہے اور اس کمرے میں ایک خاتون ہے اور ایک 3 یا 2 ڈھائی 3 سال کا بچہ جو ہے وہ سو رہا ہے۔ وہ حسین و جمیل خاتون سے کوئی اور صاحب آئے بات کرنے کے لیے، اور بات کرتے کرتے شیطان نے ورغلایا اور وہ اتنے قریب ہو گئے کہ اب گناہ کے دلدل میں پھنسنے والے تھے۔ تو آپ بتائیں کہ کیا جب وہ گناہ کرنے کے لیے آگے بڑھے اور اسی دم بچے کی آنکھ کھل گئی، یعنی بچہ جاگ گیا، تو بتائیں یہ قریب ہوں گے یا دور ہوں گے؟ جی دور ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے بچہ دیکھ رہا ہے۔ بھئی بچے کے پاس کوئی چاقو نہیں ہے، کوئی چھری نہیں ہے، کوئی ٹائگر نہیں ہے، کوئی ٹیٹی نہیں ہے، کوئی ایسا اسلحہ نہیں ہے جو بچہ مار دے۔ بھئی 2.5 سے 3 سال کا 2 سال کا بچہ ہے، گلا دبا تو انتقال پرملال ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، پیچھے ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ کہ جی بچہ دیکھ رہا ہے، اور زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اور دماغ میں ہے کہ اللہ مائکرو سے بھی چھوٹا ہے۔ بچہ کو دیکھا تو ڈر گئے، خدا یاد نہ آیا۔ تو یہی چیز کہ ہمیں ہر کام میں خدا کو یاد رکھنا ہے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں میرے عمل کو خدا دیکھ رہا ہے۔ چونکہ ہم دنیا سے تو چھپ کر کام کر سکتے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، لیکن خدا سے چھپ کر کہاں جائیں گے؟ اسی لیے کہا گیا کہ جب تم گناہ کرنے لگو تو یہ سوچ لو کہ خدا کی زمین پر تم گناہ کر رہے ہو جو تمہیں ہر پاک و پاکیزہ رزق دے رہا ہے۔ تو جب گناہ کرنے لگو تو اس کا رزق نہ کھانا، اس کی زمین سے نکل جاؤ۔ اب زمین سے نکل کے کہاں جائیں گے؟ آپ کسی بھی سیارے پہ جائیں گے وہ اسی کی ہے، خدا کی ہے، وہاں بھی خدا اسی خدا کی حکومت ہے۔ تو عزیزو، صرف اتنی سی بات کہ ہمیں ہر کام کے لیے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ سمیع بصیر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس کا قہر ہم پر کسی وقت بھی نازل ہو سکتا ہے۔ تو قہر سے بچنے کے لیے خدا نے ہمیں ایک وسیلہ دیا۔ وہ وسیلہ یہ دیا کہ وہ خود انسانی لباس میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے منادی کرنی شروع کر دی۔ اس نے غریبوں کے وہ عمل کیے جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جس بیمار پر ہاتھ رکھ دیا وہ شفا پا گیا،
اس نے اپاہج کو چھوا، وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس ہستی نے مادہ ذات نابیناؤں کو دیکھا اور رحم کھایا، اس پر ہاتھ رکھ دیا اس کے ایمان کے مطابق، تو وہ بینائی آ گئی۔ صرف یہی نہیں، مردے پر، جنازے پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ مرے ہوئے کو 4 دن گزر گئے تھے، نام لے کر آواز دیا تو قبر سے باہر آ گیا۔ تو کہا گیا کہ اب تم اس پر ایمان لاؤ، اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو ہمیشہ کی زندگی میں مل جائے گی۔ تو گویا کہ ایمان بھی لانا اس ہستی پر، صرف دعویٰ نہ کریں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع المسیح کو مانتے ہیں، نہیں، آپ ان کو ایمان لانا ضروری ہے۔ جب تک ایمان، اچھا ایمان کیوں لائیں گے؟ ابدی زندگی چاہیے، تو وہی بات کہ ابدی زندگی آگ والی چاہیے یا باغ والی چاہیے؟ اگر باغ میں رہنا ان کے ساتھ تو پھر ان پر ایمان لانا ضروری ہے، چونکہ آخری وقت میں وہ انہی کا نزول ہوگا، اور سب جانتے ہیں، سب منتظر ہیں کہ آپ ہی تشریف لائیں گے، آپ ہی اس دنیا میں جلوہ افروز ہوں گے، اور اس دن وہ عدالت لگائی جائے گی، اور عدالت ایسی ہوگی کہ اس جیسی پھر عدالت کوئی نہیں لگا سکتا۔ وہ ہماری عدالت کی طرف فائل نہیں جائے گی ان کے پاس، فرشتے کے وہ محتاج نہیں ہیں، چونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ تو اب اس دن 2 ہی بات ہوگی، یا رحم ہوگا یا قہر ہوگا۔ اب اس دن وہ قہار بھی ہوں گے، اس دن وہ رحمان بھی ہوں گے۔ جس نے ایمان لایا اور ان کے کہنے پر عمل کیا تو اس کے لیے وہ رحمان ہوں گے، اور جو انہیں جھٹلایا، خواہ وہ اپنے زمانے کا کتنا بڑا فقیہ فریسی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم یا مفتی دین کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس نے جھٹلا دیا، ایمان نہیں لایا، تو پھر اس کے لیے قہر ہے، وہ قہار بن جائیں گے اس دن، کہ دنیا میں جو تو نے نیکی کمائی تھی وہ کما لی، لیکن اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے عزیزو، اب پھر دعوت فکر کے ساتھ کہ سوچیں، غور کریں، قرآن کا ترجمہ سے پڑھیں، اور ساتھ ساتھ آپ کتاب مقدس کا مطالعہ کریں، توریت کا ضرور مطالعہ کریں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں، حضرت یسوع المسیح سلام علیہ کی شخصیت کیا تھی، اور آخر میں وہ کیوں آ رہے ہیں۔ یہ آپ اپنے آپ سے بھی سوال کر سکتے ہیں، اور ہم سے بھی سوال کر سکتے ہیں، اور ہمارے سوال کرنے کے لیے آپ کے پاس اس پروگرام کے بعد عزیزو اسکرین پر آپ کے فون نمبرز آئیں گے، آپ کے لیے اسکائپ ہے، اور ای میل کے ایڈریس بھی ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آئے آپ ضرور کیجئے، ہم بخوشی آپ کو اس کے جواب دیں گے، لیکن آپ سوال کرنے میں کنجوسی نہ کریں، جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے بلا جھجک کر سکتے ہیں۔ آپ کا کسی بھی قوم، کسی بھی زبان، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، اس سے ہمیں سروکار نہیں، آپ کا سوال آنا ضروری ہے۔ اور عزیز، ہم پھر کسی اور نشست میں کسی اور اسماء صفات الہی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تو اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔